السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ صفت کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اس کا درس اور اس کے متعلق جانیں گے۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے توابع کی بحث شروع کی تھی اور توابع کے متعلق ہم لوگوں نے جانا تھا کہ یہ وہ پارٹس ہیں جن کا اعراب اپنے پیچھے والے اسم، جسے اسم سابق صاحب کتاب نے کہا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے مطبوع کہتے ہیں، اس سے طے ہوتا ہے۔ اور بتایا گیا تھا گزشتہ کل کہ یہ 5 ہیں، اور جن میں سے پہلی قسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اور صفت کے بارے میں جو بیسک معلومات دی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں کسی کی اچھائی یا برائی معلوم ہو وہ صفت بن سکتی ہے، اور اس کے لیے 5 چیزیں بتائی تھیں جو صفت کے صیغے کے طور پر ہی وضع کی جاتی ہیں: فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، یا اسی طرح مبالغے کا وزن۔ تو یہ ساری چیزیں صفت بن سکتی ہیں۔ پھر اس کے آگے بیان کیا تھا کہ اسم جامد بھی صفت بنتا ہے۔ کبھی تو بعض اسم جامد کا صفت بننا وہ تو عام ہے، یعنی اس کے پہلے زو لگا دیتے ہیں، یا اسی طرح اسم منصوب بنا دیتے ہیں اسے۔ لیکن بعض کا صفت بننا خاص طور پر ہوتا ہے، یعنی وہ جب اسی استعمال میں آتا ہے، جیسا کہ اسم اشارہ کے بعد وہ مشار الیہ الف لام کے ذریعے بن رہا ہو تو وہ صفت کہلاتا ہے، یا اسی طرح ایو کی اضافت ہو اسی کلمے کی طرف جو پیچھے نکرہ کے طور پر استعمال ہوا تب بھی صفت بن جاتا ہے۔ تو یہ گزشتہ کل کا خلاصہ ہے۔ آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ اس کی تمہید کل بھی آ چکی تھی، آج اسی کو مزید ڈیٹیل میں جانیں گے کہ صفت 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی صفت ہم 2 طرح سے لاتے ہیں۔ ایک تو ہم جس چیز کی صفت ہوتی ہے، مثلا ہم زید کے بارے میں اچھائی یا برائی بیان کریں، تو ایک تو امکان یہ ہے کہ ہم خود زید کی اچھائی و برائی بیان کریں۔ ہم پہلے اردو میں سمجھتے ہیں، پھر اسے ہم عربی میں اسے ہی اپلائی کریں گے تو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم زید کی بذات خود تعریف کریں، ہم کہیں کہ زید اچھا ہے، زید بہت بڑا عالم ہے، یا زید جو ہے بہت پنکچوئل ہے۔ تو یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں، اس کا پنکچوئل ہونا، یا اس کا اچھا ہونا، یا اس کا عالم ہونا، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری بھلائیاں خود زید کی ذات میں، خود زید کے وجود میں موجود ہیں۔ تو یہ صفات ہوئیں جو خود موصوف کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے صفت بحال موصوف۔ صفت بحال موصوف یعنی ایسی صفت ہو جو کس کے اندر ہو؟ موصوف کے اندر ہو۔ اور ایک صفت وہ ہو سکتی ہے جو خود زید کے اندر نہ ہو، لیکن زید کے کسی ریلیٹو میں ہو، زید سے کوئی چیز متعلق ہو، اس میں ہو۔ مثلا ہم کہیں کہ زید جو ہے اس کا لڑکا بہت محنتی ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو اس کا لڑکے کی محنتی ہونے کی ہم نے صفت بیان کی ہے، یہ ایک اعتبار سے زید کی صفت ہے اور ایک اعتبار سے لڑکے کی صفت ہے، لیکن یہ صفت بذات خود کس میں موجود ہے؟ یہ صفت بذات خود زید کے لڑکے میں موجود ہے، زید میں موجود نہیں ہے۔ تو نحوی لحاظ سے، یعنی نحو کی ٹرم میں، تو ہم یہ کہیں گے کہ زید کا لڑکا بہت محنتی ہے، تو یہ محنتی کی صفت نحو کی ٹرم میں تو زید کی صفت ہے، لیکن یہ صفت موجود کس میں ہے؟ واقعی یعنی واقعے کی صورت میں یہ کس میں موجود ہے؟ یہ اس کے لڑکے میں موجود ہے۔ تو یہ 2 طرح کی صفت ہوتی ہے، ایک تو خود یعنی آپ جو صفت لا رہے ہیں وہ خود موصوف کے اندر موجود ہو، اور ایک یہ کہ صفت آپ لا رہے ہیں وہ موصوف کے متعلق میں، یعنی موصوف سے جو اس کا جو ریلیٹو ہے، یا اس سے جو اس کی طرف جس کی ضمیر جا رہی ہے اس میں وہ چیز موجود ہو۔ سبق دیکھیے، ابھی بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ صفت کی 2 قسمیں ہیں، ایک باعتبار اس وصف کے جو خود موصوف میں ہے، یعنی جو کوالٹی ہم بیان کر رہے ہیں وہ خود موصوف میں، یعنی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں موجود ہو۔ جیسے مثال دی ہے رجل صالح، تو اب رجل میں صالحیت، نیکی کی صفت کس میں موجود ہے؟ خود موصوف یعنی رجل میں موجود ہے۔ اس کو صفت بحال موصوف کہتے ہیں، یعنی یہ صفت ایسی ہے جو کس میں ہے؟ موصوف کی حالت میں، یعنی اگر ہم اس کو عربی میں بولیں صفت
بحالت موصوف، یعنی صفت کس میں ہے؟ موصوف کی حالت میں ہے، یعنی موصوف کی ذات میں، موصوف کے وجود میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صفت موصوف کے وجود میں ہوتی ہے، اس کو ہم صفت بحال موصوف کہتے ہیں۔ آپ یہ ٹرم یاد کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ ایک صفت وہ ہوتی ہے جو خود موصوف میں موجود ہوتی ہے، اور ایک صفت وہ ہوتی ہے جو موصوف کے کسی متعلق میں موجود ہوتی ہے۔ دونوں میں کچھ نحوی فرق بھی ہے۔ دوسری باعتبار اس وصف کے جو متعلق موصوف میں ہو، یعنی دوسری صفت کی دوسری قسم وہ ہے جو صفت خود موصوف میں نہ ہو بلکہ اس موصوف کے سے جو متعلق ہوگا، اور وہ متعلق کس طرح ہوتا ہے؟ ضمیر کے ذریعے ہوتا ہے۔ کس ضمیر کے ذریعے ہوتا ہے؟ یعنی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے ریلیٹو بنا دیتی ہے، اس کا متعلق بنا دیتی ہے، وہ صفت اس میں ہوتی ہے۔ جیسے مثال دی ہے، دیکھیے جاء زید العالم ابوہ، تو اب یہ جو عالم ہے، عالم کا جو لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ لیکن کیا یہ عالم کی صفت خود زید کی ہے؟ یعنی کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ زید بذات خود عالم ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے جاء زید العالم ابوہ، کہ اس کے والد عالم ہیں، یعنی میرے پاس زید آیا جس کے والد کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ تو یہ جو عالم کی صفت ہے، یعنی علم کی جو صفت ہے، یہ زید میں نہیں پائی جا رہی بلکہ زید کے ریلیٹو میں۔ زید کا ریلیٹو کون ہے؟ ابو ہو۔ ریلیٹو کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہو، ریلیٹو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نحوی لحاظ سے اس میں ایک ربط پایا جا رہا ہے، اور وہ ربط کیا ہے؟ ہا کی ضمیر ہے۔ تو یہ اس ہا کی ضمیر نے ابوہ کو زید سے جوڑ دیا ہے۔ تو جو عالم کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ زید میں نہیں ہے بلکہ وہ صفت کس میں ہے؟ ابوہ، اس کے والد میں ہے۔ تو یہ ابوہ یعنی یہاں پر صفت زید کے متعلق میں ہے، خود زید میں نہیں ہے۔ آگے وضاحت دی ہے، اس جگہ علم زید کے والد کی ذات میں قائم ہے، یعنی علم کی صفت، عالم ہونے کی صفت زید کی نہیں ہے بلکہ زید کے والد کی ہے جو خود زید میں نہیں۔ اس کو صفت بحال متعلق موصوف کہتے ہیں، یعنی یہ جو صفت ہے یہ موصوف کے متعلق میں ہے، اور ہم نے بتایا کہ متعلق کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں کہ وہ رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، یا وہ نہیں، بلکہ متعلق کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس موصوف کی ضمیر اس کے متعلق میں لے آتے ہیں۔ اب دیکھیے ابوہو میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ کس کی؟ زید کی ضمیر ہے، یعنی العالم ابو زید، یعنی زید کے والد، زید آیا جو جس کے والد کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ تو متعلق کیسے بنتا ہے؟ جب ہم ایک ضمیر عائد جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم نے پیچھے مبتدا خبر کی بحث میں پڑھا بھی کہ کبھی کبھی کیا بولتے ہیں، خبر میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسے جوڑتی ہے۔ تو متعلق کیسے بنتا ہے؟ اس میں ہم کوئی ضمیر لے آتے ہیں، اور متعلق بنانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید کے والد کی ذات میں قائم ہے، خود زید میں نہیں، اس کو صفت بحال متعلق موصوف کہتے ہیں، یعنی ایسی صفت جو خود موصوف میں نہیں بلکہ موصوف کے متعلق میں موجود ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ متعلق کیسے بنتا ہے؟ ہم موصوف کی ضمیر یعنی موصوف کے لحاظ سے ضمیر لے آتے، جیسے ہم کہیں مردوں کی عورتیں بہت نیک ہیں، مردوں کی عورتیں بہت نیک ہیں، تو ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الرجال الصالحۃ نساؤہم، تو ہم کی ضمیر ہم لے کر آئے اور ہم نے نساء کو ان سے متعلق کر دیا، اور جو الصالحہ کی صفت ہے وہ الرجال میں نہیں ہے بلکہ نساء میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں صفت کی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نحوی فرق کیا ہوگا، یعنی یہ دو آپ نے جو تقسیم کی ہے اس کا نحوی فرق کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم، یعنی پہلی قسم کون سی ہے؟ صفت بحال موصوف، یعنی ایسی صفت جو خود موصوف میں موجود ہو۔ پہلی قسم 10 باتوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ 10 باتوں میں مطبوع کے 10 چیزیں کون کون سی؟ مطبوع یعنی جو اس سے پہلے لفظ آ رہا ہے، یعنی جسے ہم موصوف کہہ رہے ہیں، اس کے موافق ہوتی ہیں۔ رفع، نصب، جر، یہ 3 ہو گئے۔ تعریف و تنکیر 5، واحد تثنیہ جمع 8، اور تذکیر و تانیث 10۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے 5 باتوں میں، یعنی ان میں سے 5 چیزوں میں کیا ہوگی؟ موافق ہوگی۔ 5 چیزوں میں یعنی اگر وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا، وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، یعنی ان 10 چیزوں میں سے 5 چیز میں کیا ہوگا؟ موافق ہوگا۔ اگر مرفوع ہے تو مرفوع، مذکر ہے تو مذکر، معرفہ ہے تو معرفہ،
یا اسی طرح واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، یعنی ان 10 میں سے 5 چیزوں میں موافق ہوگا۔ اب مثال دیکھیے رجل عالم، اب یہ عالم کی صفت کس میں موجود ہے؟ رجل میں موجود ہے۔ جب رجل میں موجود ہے تو یہ کن کن چیزوں میں مطابق ہوگا؟ سب سے پہلے رفع نصب جر میں مطابق ہوگا، تو رجل حالت رفعی میں ہے تو عالم بھی کیا ہو گیا؟ حالت رفعی میں، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز بتایا تعریف و تنکیر میں مطابق ہوگا، یعنی اگر وہ معرفہ ہے تو معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ۔ تو اب دیکھیے رجل کیا ہے؟ یعنی متبوع رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو عالم بھی کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، دو چیز ہو گئی۔ پھر کہا کہ وہ تثنیہ واحد تثنیہ جمع میں بھی اپنے متبوع کے موافق ہوگا، تو اب رجل کو دیکھیے کیا ہے؟ واحد ہے، لہٰذا عالم بھی کیا ہو گیا؟ واحد ہو گیا۔ پھر بتایا کہ تذکیر و تانیث میں موافق ہوگا، یعنی اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھی مذکر، وہ مؤنث ہے تو وہ بھی مؤنث، تو اب عالم رجل کیا ہے؟ مذکر ہے، لہٰذا عالم بھی کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا۔ تو ان 10 یعنی یہ جو 10 چیزیں ہیں ان میں سے 4 چیزوں میں یہ مطابق ہوگا۔ رجلانی عالمانی، اب اس میں بھی وہی سارے قواعد آپ جاری کر لیے، رجال عالمون، زید العالم، امرأۃ عالمۃ، النساء العالمات۔ تو ان ساری چیزوں میں جو کہ صفت بحال موصوف ہیں، یہ صفات خود موصوف میں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ ان 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں کیا ہوگا؟ مطابق ہوگا۔ اور دوسری قسم پہلی 5 باتوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، یعنی جو دوسری قسم ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا؟ صفت بحال متعلق موصوف، یعنی صفت تو ہوتی ہے وہ موصوف کی، لیکن وہ موجود کس میں ہوتی ہے؟ وہ موصوف کے متعلق میں موجود ہوتی ہے، تو اس میں وہ یعنی ان 10 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابق ہوگا، یعنی رفع نصب جر، یعنی جو حالت ہے اس کی حالت رفعی میں ہے تو یہ بھی حالت رفعی میں ہوگا، اور تعریف و تنکیر میں، یعنی اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، وہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا۔ باقی جو واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث، یہ اپنے مطبوع کے موافق نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے اس موصوف کے متعلق ہوگا جس میں واقعی وہ صفت موجود ہے۔ جیسے مثال دی ہے، ہوا رجل عالمۃ بنتہ، یعنی وہ آدمی ہے جس کی بیٹی، یعنی وہ آدمی جس کی بیٹی کیا ہے؟ عالمہ ہے۔ تو اب یہ جو عالمتو کی صفت ہے یہ کس میں ہے؟ کیا وہ صفت رجل کی ہے؟ نہیں، بلکہ کس کی صفت ہے؟ وہ اس کی لڑکی کی ہے، یعنی یہ صفت اس کے متعلق میں پائی جا رہی ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ نحوی لحاظ سے 2 چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ کس میں ہوگی؟ 2 چیزوں میں، ایک تو اعراب میں، اور ایک کیا بولتے ہیں؟ واحد تثنیہ اور جمع میں۔ باقی ایک تو اعراب میں مطابقت ہوگی اور دوسری تعریف و تنکیر میں مطابقت ہوگی، اور باقی جو 2 چیزیں ہیں یعنی واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث، اس میں مطابقت نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیے رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، لہٰذا عالمتو بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ پھر کیا کہا؟ دوسری چیز کیا ہے؟ رفع نصب جر، رجل حالت رفعی میں ہے تو عالمتو بھی کیا ہے؟ حالت رفعی میں ہے۔ باقی 2 چیزوں میں وہ اپنے اس موصوف کے مطابق ہوگی جس میں واقعی وہ صفت موجود ہے، یعنی ابنتن میں حقیقت میں علم کی صفت موجود ہے، تو ابنتن نکرہ ہے تو عالمتن بھی، ابنتن مؤنث ہے تو عالمتو بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی، اور ابنتن چونکہ اس میں ظاہر ہے فاعل بن رہا ہے تو عالمتن کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، وہ ایسا شخص ہے جس کی بیٹی عالمہ ہے۔ مررت برجال ذاہب غلمانہم، اب دیکھیے اس میں یہ جو ذاہب غلمانہم ہے یہ کس کی صفت ہے؟ یہ رجال کی صفت ہے، لیکن موجود کس میں ہے یہ صفت؟ یہ غلمان میں موجود ہے۔ تو اب اس میں 2 چیزوں میں مطابقت ہوگی، ایک کس میں ہوگی؟ رفع نصب جر میں، اور ایک تعریف و تنکیر میں۔ تو اب دیکھیے رجال کیا ہے؟ کون سی حالت میں؟ حالت جری میں ہے، لہٰذا اس کی صفت جو کہ ذاہبن ہے، جو کہ بحال متعلق موصوف ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ حالت جری میں ہے، لہٰذا کیا کہا؟ ذاہبن کہا۔ دوسری چیز کیا بتایا تھا کہ تعریف و تنکیر میں مطابقت ہوگی۔ تعریف و تنکیر میں دیکھیے رجال نکرہ ہے، ذاہب بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن جو باقی 2 چیزیں ہیں واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث، یہ کس کے مطابق ہوگی؟ یہ اس کے مطابق ہوگی جو اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اب چونکہ غلمان یہاں جمع ہے اور فاعل بن رہا ہے، تو جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے، لہٰذا ذاہبن لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد غلمان چونکہ مذکر ہے تو فعل اپنے فاعل کے ہی حساب سے آتا ہے، تو ذاہب کو بھی کیا لے کر آئیں؟ مذکر لے کر آئیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب صفت موصوف کے متعلق میں ہو تو 2 چیزوں میں پیروی ہوگی، ایک تو اعراب میں اور ایک نکرہ اور معرفہ میں، باقی اس کا واحد تثنیہ جمع ہونا یا اسی طرح تذکیر و تانیث ہونا اس کے فاعل پر، یعنی جو
اصل میں موصوف ہے جس میں وہ صفت پائی جا رہی ہے اس پر منحصر ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کے پاس گزرا جن کے غلام جانے والے ہیں۔ فائدہ، اب یہاں پر ایک چیز بتا رہے ہیں کہ کبھی نکرے یعنی صفت لانے کا ایک طریقہ کیا ہے، ایک تو مفرد میں صفت لے آئیے، آپ کہیے رجل عالم، یہ بھی صفت ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جملے کی شکل میں آپ صفت لے کر آئیے۔ کبھی نکرہ کی صفت میں جملہ خبریہ واقع ہوتا ہے اور اس جملے میں ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف عائد ہوتی ہے، یعنی ایک نکرہ لفظ ہے، اس کی صفت مفرد لفظ سے نہیں لا رہے ہیں بلکہ جملے کی شکل میں لا رہے ہیں۔ تو جب جملے کی شکل میں لاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس جملے میں ایک ضمیر عائد جسے ہم رابط بھی کہتے ہیں وہ لے کر آیا جائے۔ اب جہاں مثال دی ہے جاء رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، ابوہ عالم، وہ آدمی کیسا تھا؟ جس کے والد کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ تو اب یہاں پر جو اس کی صفت ہے یہ ہے ابوہ عالم، جو کہ جملہ خبریہ ہے۔ کیا ہے؟ جملہ خبریہ، یعنی مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ اب یہ صفت کیسے بن رہی ہے؟ جملہ بنا اور جملہ نکرہ ہوتا ہے تو وہ رجل نکرہ کی کیا بن گیا؟ صفت بن گیا۔ اب یہ کیسے پتا چلا کہ یہ اس کی صفت ہے؟ تو یہ اس طرح پتا چلا کہ اس میں ایک ضمیر ہے جو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے جس نے اس جملے کو اس کی صفت بنا دیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ صفت دو طرح سے آتی ہے، ایک صفت مفرد کی شکل میں آتی ہے اور ایک صفت جملے کی شکل میں آتی ہے۔ جملے کی شکل میں جب آئے گی تو اس کے اندر ایک ضمیر عائد، ضمیر رابط جسے ہم کہتے ہیں، وہ موجود ہوگی جو اس جملے کو موصوف سے کیا کرتی ہے؟ اٹیچ کرنے کا کام کرتی ہے، جوڑنے کا کام کرتی ہے، جیسے اس میں دکھایا جاء رجل ابوہ عالم، یہ ابوہ عالم یہ رجل کی صفت تھی۔ کیسے معلوم چلا؟ کیونکہ اس میں ضمیر ہے اور وہ ضمیر رجل سے اس جملے کو کیا کر رہی ہے؟ جوڑ رہی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ اور ہے صفت لانے کا، جیسا کہ ہم لوگوں نے مبتدا خبر میں بھی پڑھا تھا کہ کبھی خبر کیا ہوتی ہے؟ مفرد کی شکل میں آتی ہے اور کبھی خبر کیا آتی ہے؟ جملے کی شکل میں آتی ہے۔ تو جب جملے کی شکل میں آتی ہے تو اس میں ایک ضمیر عائد، ضمیر رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی صفت کبھی مفرد کی شکل میں آتی ہے جیسے رجل عالم، اور کبھی جملے کی شکل میں آتی ہے جیسے رجل ابوہ عالم۔ تو جملے کی شکل میں جب آئے گی تب اس میں بھی اسی طرح ایک ضمیر رابط، ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ صفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایسی صفت جو خود موصوف میں موجود ہو اور ایک ایسی صفت جو موصوف کے کسی متعلق میں موجود ہو۔ اور وہ متعلق کیسے بنتا ہے؟ اس متعلق میں اس کی یعنی موصوف حقیقی جو یعنی جس کی پیروی یہ لفظ کر رہا ہے یعنی صفت، اس کی ضمیر اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو جو صفت خود موصوف میں موجود ہو اس میں تو چاروں چیزوں میں پیروی ہوگی، یعنی اعراب میں بھی پیروی ہوگی، معرفہ نکرہ میں بھی پیروی ہوگی، تذکیر و تانیث میں بھی پیروی ہوگی، واحد تثنیہ اور جمع میں بھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسی صفت ہے جو خود موصوف میں یعنی متبوع میں موجود نہیں بلکہ اس کے کسی متعلق میں موجود ہے تو ایسی صورت میں صرف دو چیزوں میں پیروی ہوگی، ایک پیروی اعراب میں ہوگی، یعنی متبوع اگر حالت رفعی میں ہے تو یہ بھی حالت رفعی میں ہوگا، نصبی میں ہے تو نصبی میں، جری میں ہے تو جری میں، اور دوسری چیز معرفہ اور نکرہ میں، یعنی اگر متبوع معرفہ ہے تو یہ جو صفت جو اس کے متعلق میں موجود ہے وہ بھی معرفہ ہوگی، اور نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگی۔ باقی چیزوں میں یعنی اس کا واحد و تثنیہ یا جمع ہونا یہ، اور اسی طرح اس کا مذکر و مؤنث ہونا، یہ اس موصوف کے ذریعے طے ہوگا جس موصوف میں واقعی وہ صفت موجود ہے جو کہ متبوع کا کیا ہے؟ متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہم لوگ کا سبق ہے، اور آخر میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ نکرہ کی صفت کبھی کبھی جملے کی شکل میں بھی آتی ہے، بلکہ معرفہ کی صفت بھی کبھی کبھی جملے کی شکل میں آتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں الذی وغیرہ بڑھانا پڑتا ہے۔ آج کا سبق انشاءاللہ یہیں تک رہے گا، آئندہ کل انشاءاللہ ہم لوگ عطف کا بیان پڑھیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اشکال ہو تو براہ کرم اسے کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں، اور آپ لوگ سبق پڑھنے کے بعد کمنٹ کر دیا کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جایا کرے کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے رہا کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو استقامت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔